بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے آپ کے فیوریٹ چینل شفاء القرآن اکیڈمی میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو خواب میں عمارت دیکھنے یا بنانے کی مکمل اسلامی تعبیریں بتائیں گے۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ قوانین آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ ان قوانین کو سمجھیں، اس کے بعد آج کے خواب کی تعبیر آپ کو بتائیں گے۔ کن کن لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا منع ہے؟ 4 قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا ناجائز ہے۔ پہلی قسم بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہوں، کیونکہ خواب کی تعبیر نیک اور بابرکت لوگوں سے پوچھنی چاہیے، اور بے دین لوگ خدا کی نافرمانی کے باعث راندہ درگاہ الہی ہوتے ہیں، ان میں خیر و برکت کہاں۔ دوسری قسم عورتوں سے، کیونکہ خواب کی تعبیر بڑی عقل اور سمجھ درکار ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، اس لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام رکھی گئی ہے۔ تیسری قسم جہلوں سے، جو علم دینی سے بخوبی واقف نہ ہوں، دنیاوی علوم میں خواہ وہ ولایت پاس ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ خواب کی تعبیر بتانے والے کو علم تفسیر و حدیث وغیرہ کا عالم ہونا ضروری ہے۔ چوتھی قسم دشمنوں سے، کیونکہ دشمن بھی خیر و برکت سے خالی ہوتے ہیں، نیز ان سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بری بتا دیں، اور یہ ظاہر ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بتائی جائے گی ویسی ہی واقع ہوتی ہے۔ وہ خواب جن کی تعبیر نہ ہو، ان کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حدیث و نفس، وہم، تمنا اور ازغاز۔ دوسری قسم احتلام ہے، جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم شیطان کی طرف سے دکھائے جانے والے ڈراؤنے خواب ہیں، جو انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے۔ چوتھی قسم وہ ہے جو ساحر لوگ جنات اور انسانوں میں سے شیطان کی طرح تصرف کر کے دکھلاتے ہیں۔ پانچویں قسم وہ جھوٹے خواب جو شیطانی تصرف سے ہوتے ہیں، وہ رویا یعنی خوابوں میں شمار ہی نہیں کیے جاتے۔ چھٹی قسم وہ خواب ہیں جو طباع کے ایک دوسرے پر غلبہ کی صورت دیکھے جاتے ہیں۔ ساتویں قسم بدن انسان میں درد کی صورت میں دیکھے جانے والے خواب ہیں۔ خواب دیکھنے والا کون سے آداب و شرائط ملحوظ رکھے؟ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس نے جس طرح خواب دیکھا ہے بعینی ہی اسی طرح معتبر کے سامنے بیان کر دے، اس میں کمی بیشی ہرگز نہ کرے، اور نہ ہی اس میں جھوٹ بولے، اور نہ ہی جھوٹ موٹ خواب بنا کر پیش کرے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ راست گو اور دیانت دار ہو۔ اگر خواب دیکھنے والا کوئی ہولناک خواب دیکھے جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور صدقہ دے، تو اس خواب کے شر اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ خواب کس کس سے بیان کیا جائے؟ تعبیر کے لیے اپنا خواب کسی دوست صالح یا عالم بعمل کے سوا کسی سے بیان نہ کریں۔ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ قوانین تھے جو کہ ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آج کی خواب کی تعبیر جاننے سے پہلے اگر آپ نے شفاء القرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کا خواب توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نئی عمارت دیکھنا دنیاوی فائدہ ملنے کی نشانی ہے۔ کبھی بنا کی تعبیر اپنی اہلیہ کے ساتھ شب باشی سے کی جاتی ہے۔ کوئی بھی تعمیر عورتوں کے معاملے پر دلالت کرتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ اس کے گھر یا اس کا کمرہ کی وسعت خوبصورت انداز سے ہوئی ہے، تو یہ دنیاوی کشادگی اور خوشحالی کی علامت ہے۔ تعمیر اپنی مقدار سے متواجد ہوتے ہوئے دیکھنا لوگوں کی اجازت کے بغیر کسی غمی یا خوشی کے موقع میں داخل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔
کسی نے دیکھا کہ وہ مکان بنا رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ دوستوں کو یا رشتہ داروں یا اپنی فوج کو اکٹھا کر رہا ہے، اور صاحب خواب اگر بادشاہ ہے تو اس کی حکومت کی واپسی اور خوشی اور قوت اور معاملہ کی رفعت بقدر رفعت مکان و مضبوطی سے تعبیر کی جا سکتی ہے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ اپنے مکان کو اکھیڑ رہا ہے تو یہ اس کے دوستوں یا رشتہ داروں اور قوم میں تفریق کی اور حکومت کے ذیل ہونے کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ کسی عالم کے پرانے مکان کی تجدید کر رہا ہے تو اس عالم کی سیرت کی اصلاح کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی ظالم کے مکان کی تجدید کر رہا ہے تو اس کی سیرت کی اصلاح کی علامت ہے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ اس نے مکان بنانے کے لیے بنیادیں کھودیں اور اس کو بنایا اور مضبوط کیا تو اپنے مقصد میں کامیابی کی دلیل ہے۔ یعنی اگر طالب علم ہے تو وہ علم حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا، یا حکومت کا طالب ہے تو اسے حکومت ملے گی، یا کوئی ہنر سیکھ رہا ہے تو اس میں کامیاب ہوگا۔ کسی نے کسی خاص علاقے میں خود کو مکان بناتے دیکھا تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب اس علاقے یا شہر میں شادی کرے گا۔ ٹھیکری سے مکان بنانا تزئین و رعا کی علامت ہے۔ خواب میں کیچڑ سے مکان بنانا حلال روزی پر دلالت کرتا ہے، اور نقش و نگار والا مکان علم اور ولایت اور خوشی ملنے کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ پکی اینٹ سے اور چونے سے مکان بنا رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب باطل کام میں منہمک ہوگا، اس لیے چونا اور اینٹ کی تعبیر باطل امور سے کی جاتی ہے۔ خواب میں چونے اور اینٹ کا کاروبار حرام کام میں لگنے کی علامت ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ گویا کہ وہ اجنبی جگہ میں مکان بنا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایسی عورت سے نکاح کرے گا جس کا تذکرہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ کبھی یہی خواب اجنبی جگہ میں قیام پذیر ہونے اور وہیں انتقال کر جانے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ مٹی کا مکان دین و یقین کی علامت ہے اور خشک مٹی رسوائی والا مال ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کو مٹی لگا رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب اپنے مال سے حج کرے گا۔ اپنے مکان کو تر مٹی لگانا صالح ہونے کی علامت ہے۔ مٹی کھانا کھائی ہوئی مٹی کے بقدر حصول مال کی علامت ہے۔ خوبصورت عمارت کی تعبیر الفت و محبت، نسل، رزق، اچھے لباس اور کنواری عورت اور اس کی اولاد سے کی جاتی ہے۔ مضبوط مکان صاحب خواب کی قوت و شدت پر دلالت کرتا ہے اور کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مساعد و مدد کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات عمارت دیکھنا درازی عمر کی علامت ہوتا ہے۔ کبھی عمارت کی دلالت عمارت بنانے والے پر ہوتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنا رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اگر صاحب خواب بادشاہ ہے تو حق کو قائم کرے گا اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا عالم ہے تو ایسی کتاب تصنیف کرے گا جس سے لوگوں کو بہت نفع ہوگا۔ اگر صاحب خواب مالدار ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو شادی نصیب ہو جائے گی۔ اگر شادی شدہ ہے تو اولاد کی دولت سے سرفراز ہوگا اور اس کا ذکر خیر دنیا میں پھیل جائے گا، اور اگر یہی خواب فقیر و محتاج آدمی دیکھے تو وہ غنی مالدار ہوگا یا مسجد کی خدمت کرے گا اور ذکر، تلاوت اور اعمال صالح کے ذریعے مسجد کو آباد کرے گا، یا کسی گناہ کا مرتکب ہے تو اس سے توبہ کرے گا اور ہدایت یافتہ ہوگا، اور اس خواب کی تعبیر شہادت کی موت سے بھی کی جاتی ہے۔ اور کبھی یہ تعبیر مکان کے بنانے والے کے لیے چاہے خود صاحب خواب ہے یا کسی دوسرے کو بناتے دیکھتا ہے کسی اچھائی پر دلالت کرتی ہے۔ مسجد بنانے کی مذکورہ تعبیرات اس وقت ہوں گی جب صاحب خواب مسجد ایسی چیزوں سے بنائے جس سے عموماً مسجد نہیں بنائی جاتی، یا بغیر محراب کے یا خلافت سمت قبلہ مسجد بنائی
تو تعبیر خیر کے جگہ شر سے کی جائے گی۔ خواب میں قبا دیکھنا یا بنانا رفعت شان یا بڑے لوگوں میں شامل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ خواب میں حوض کے کنارے درست کر رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے والد کا ادب و احترام کرے گا۔ کسی نے بادل پر قبا بنایا تو یہ قوت حاصل کرنے کا اشارہ ہے۔ خواب دیکھا کہ آسمان میں اور زمین میں اس کے لیے قبا نما مکان بنایا گیا تو دلیل ہے کہ اس کے اعمال درست ہوں گے اور شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ خواب میں حمام بنانا کسی عورت سے زفاف کی طرف اشارہ ہے۔ مریض آدمی کا خواب میں اپنے منہدم گھر جس کے انہدام کا وقت معلوم نہ ہو دیکھنا مستقل صحت یابی کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ اس کے باپ نے مکان بنایا اور صاحب خواب نے اس کو بلند کیا تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب اپنے والد کے مشن یعنی دنیاوی یا اخروی کو پورا کرے گا اور اس کو مضبوط کرے گا۔ کسی نے خواب دیکھا کہ کام کرنے والے اس کے مکان کو بنا رہے ہیں تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کی اپنی بیوی سے لڑائی ہوگی یا اپنے کسی دوست سے جدائی ہوگی یا اسی قسم کا اور کوئی واقعہ پیش ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے ویران جگہ میں مسجد یا مدرسے یا خانگاہ کی عمارت بنائی ہے تو دین کی صلاح اور آخرت کے ثواب پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ ویران جگہ میں گیا ہے اور وہاں اپنے لیے عمارت بنائی ہے جیسے سرائے یا دکان وغیرہ دلیل ہے کہ دنیا کا فائدہ پائے گا، اور اگر دیکھے کہ معلوم جگہ ویران ہو گئی ہے دلیل ہے کہ بلا اور مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ اگر دیکھے کہ مشہور اور معروف جگہ میں مقیم ہوا ہے دلیل ہے کہ اس جگہ سے اس کی آبادی اور عمارت کے مطابق خیر و صلاح اور منفعت حاصل کرے گا۔ تو دوستو، اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز ہمارے خوابوں کی تعبیر پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ خواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔